الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ خوب اس سے پہلے کے درس میں اب ان تمام مطالب کو دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی شخص کا جو فرعون کے پیروکاروں میں سے تھا اور جناب موسیٰ کے پیروکار کے ساتھ درگیر تھا، ہاتھا پائی کر رہا تھا، اور جب موسیٰ کے پیروکار نے مدد کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اس کو ایک ہاتھ دیا اور ایک ہی ہاتھ میں ڈھیر ہو گیا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام یہ کہ اب تو حادثہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وقتی طور پر مضطرب پریشان تھے۔ دوسرے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو پھر دیکھا کہ وہی شخص جو ان کا پیروکار تھا کسی دوسرے شخص سے الجھا ہوا ہے۔ پھر مدد کے لیے بلایا، جناب موسیٰ نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ مجھے مصیبت میں ڈالنے والا ہے، اس کی وجہ سے ہم خامخواہ گرفتار بلا ہو جائیں گے۔ بہرصورت وہ آج ہمیں مدین یا مدائن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کی طرف ہجرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد کہ جب قبطی شخص کا قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام مضطرب تھے، اپنی جان کی فکر تھی لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے، لہذا مومن آل فرعون کی رہنمائی سے مدین کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ مدین یہ وہ سرزمین تھی کہ جو فرعون کی دسترس اور اس کی سلطنت سے باہر تھی۔ فرعون کا کوئی رسوخ اور کسی طریقے کی حکومت مدین میں نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے فرعون کو اگر موسیٰ علیہ السلام ان کی سرزمین پہ کہیں مل جاتے ہیں تو آسانی کے ساتھ گرفتار کروا کے قتل کروا سکتا تھا، لیکن اس کی سرزمین سے باہر نکل جانے کے بعد فرعون کے لیے یہ کام دشوار تھا، اور خود جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات اطمینان کی تھی، جو اضطراب تھا، جو فکر لاحق تھی کہ کہیں کوئی ناگوار حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اس فکر سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ یہی تھا، راستہ یہی تھا کہ فرعون کی سلطنت سے باہر نکل کے کسی ایسی سرزمین کی طرف جائیں کہ جو فرعون کی حکومت کا حصہ نہ ہو، جو فرعون کے دسترس میں نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ مہاجرت میں مدین پس از ماجرائے فوق، اوپر جو داستان، اوپر جو حادثہ بیان کیا گیا قبطی شخص کے قتل کا، ٹھیک، اس واقعے کے بعد فرعون تصمیم بقتل موسیٰ گرفت۔ فرعون تک بات پہنچی کہ موسیٰ نے اس طریقے سے ایک فرعونی شخص کو قتل کر دیا ہے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ اب موسیٰ کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور ادھر فرعون نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بچاؤ کی فکر ہوئی، لہذا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برہنمائی مومن آل فرعون کی ہدایت اور رہنمائی کی وجہ سے بے سوئے مدین کی جانب، مدائن کی طرف کہ خارج از قلمرو فرعون، جو فرعون کی سرزمین سے باہر تھا، مہاجرت نمود، حضرت موسیٰ نے مہاجرت کی۔ یہ مومن آل فرعون کون ہے وہ آگے ان کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، لہٰذا میں یہاں پر ٹھہر کے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں جہاں تذکرہ آئے گا وہاں دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ بس خلاصے کلام یہ ہوا کہ قبطی شخص کے قتل کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ کو اپنی جان بچانی تھی،
چنانچہ وہ فکر مند تھے کہ کہاں جاؤں، کس طریقے سے اپنی حفاظت کروں۔ تو اس مومن آل فرعون نے رہنمائی کی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سلطنت اور اس کی حکومت سے باہر مدائن کی طرف آپ نے ہجرت کری۔ فخرج منها خائفا يترقب، بس موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ حالت میں وہاں سے نکلے۔ قال، اور دعا بھی تھی زبان کے اوپر، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ دعا کرنے کا جو طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، وہ اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جہاں ایک طرف رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ رابطہ اور اس پر توکل، اس پر بھروسہ اور اس سے اپنی حفاظت کی درخواست اور خود اپنی کوشش، نکل بھی رہے ہیں شہر سے، باہر جا رہے، مدائن کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور دعا بھی ہے۔ نہ صرف زبان سے کوشش چھوڑ کر کے، جد و جہد چھوڑ کے صرف دعاؤں سے کام چلتا ہے، اور نہیں صرف جد و جہد آدمی کرے اور جو اسباب و وسائل پیدا کرنے والا ہے اس سے رابطہ منقطع رکھے۔ دونوں چیز ہونا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں صحیح و کوشش بھی کرے، جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی پانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرے، صحیح کرے، جد و جہد کرے، اور پھر رب سے اس مرحلے میں کامیابی کی درخواست کرے، تو یہ دعائیں کامل ہے اور ایسی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نقطہ، اب یہاں پہ چند نکات ہیں جو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام از خداوند درخواست نمود کہ اورا اشر مردم ستمگار نجات دے، بنابراین آن حضرت کشتن غیر عمدی مرد قبطی را برای خویش جرم نمی دانست۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ کس بات کی دعا؟ کہ اسے ظالم اور ستمگر لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ فرعون اور جو اس کے پیروکار تھے ان کا ظلم و ستم کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اوپر جاری تھا۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل کو کمزور پا کر کے، ضعیف پا کر کے انہیں بے جرم و خطا قتل کر دیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک فرعونی کا قتل کیا تھا۔ قتل بمانے یعنی قتل خطئی، ان کے لیے تو اور بھی خطرہ تھا۔ لہذا ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے لوگوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کی، ان کے شر سے، ان کے فساد سے بچنے کی درخواست کی۔ یہ درخواست خود اس بات کی دلیل ہے کہ قبطی شخص کا قتل جو تھا وہ غیر عمدی تھا، یعنی جان بوجھ کر نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل عمدی کیا ہوتا تو یقیناً اپنے عمل کو جرم سمجھتے اور پھر اس جرم کو خدا کی بارگاہ میں رکھ کے دعا کرتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جرم کو بیان نہیں کیا ہے، لوگوں کے شر سے نجات کی دعا مانگی ہے۔ یہ قتل غیر عمدی کی وجہ سے، اور چونکہ قتل غیر عمدی تھا اسی لیے یہ جرم بھی نہیں ہے۔ قتل عمدی جرم ہے، اس کی سزا ہے، قتل غیر عمدی یہ جرم نہیں ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام از خداوند درخواست نمود، خداوند متعال سے درخواست کی، دعا کی، تمنا کیا کہ اورا الشر مردم ستمگار، کہ اللہ حضرت موسیٰ کو ستمگار لوگوں کے شر سے، ظالم لوگوں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ بنابراین
لہذا ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتن غیر عمدی مرد قبطی رہا، وہ قبطی شخص کے قتل کو غیر عمدی برائے خیش جرم نے میدانیس اور اپنے لیے اس عمل کو، اس قتل کو جرم حساب نہیں کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ، سفر دشوار حضرت موسیٰ در واقع آماد سازی او برائے قیام الہی بزرگ است۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ مہاجرت اور آپ کا یہ دشوار اور مشکل سفر، یہ حقیقت میں ایک بڑے قیام کے لیے آمادگی کے طور پہ تھا کہ اب ایک بڑے قیام کے لیے تیار ہو جائے، ایک بڑے قیام کے لیے حضرت موسیٰ کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اس دشوار اور اس مشکل ہجرت کے لیے ان کو تیار ہونا پڑا۔ اور یہ جو سفر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس سفر میں حضرت موسیٰ کے پاس مادی اسباب نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس اس مہاجرت اور اس سفر میں جو بھی سرمایہ تھا وہ ایمان اور خدا پر توکل کا تھا۔ انہی دو قوتوں، انہی دو اسباب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہاجرت کی۔ سفر دشوار حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشوار اور مشکل سفر در واقع حقیقت میں آمادہ سازی او، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آمادہ کرنا تھا، تیار کرنا تھا برائے قیام الہی بزرگ، ایک بڑے الہی قیام کے لیے کہ اب ایک خدائی انقلاب آئے گا بڑا، اس کے لیے حضرت موسیٰ تیار ہو جائے۔ تنہا سرمایہ ارزش مند موسیٰ در ان سفر، اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قیمتی سرمایہ تھا ایمان و توکل بر خدا بود، وہ ایمان اور خدا پر توکل تھا۔ یقیناً انسان کا زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی بھی سفر ہو، یوں تو زندگی کی ہر سانس، زندگی کا ہر قدم ایک سفر ہے، زندگی ہی سفر میں ہے۔ انسان اگر ان دو سرمایوں سے، ان دو قوتوں کے ساتھ وابستہ رہے تو سفر میں کبھی کسی طریقے کا ضعف، کمزوری، ناتوانی محسوس نہیں کرے گا، اور کبھی بھی بڑی بڑی مشکلیں آ جائیں کبھی نا امید نہیں ہوگا، پورے جوش، جذبے اور حوصلے کے ساتھ مشکلیں آسان بنا دیتی ہیں یہ قوتیں، یہ طاقتیں۔ جن کے پاس یہ طاقت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا ہے، وہ کبھی مرعوب نہیں ہوتا ہے، زندگی کی ہر جنگ جیت جاتا ہے۔ چلیں، ولما توجہ تلقاء مدین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدائن کی طرف توجہ کی، جب ادھر سفر کیا، مہاجرت کر کے گئے، تو قالت، پھر دعا کر رہے ہیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، شاید میرا پروردگار اس مہاجرت کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف مجھے ہدایت کرے۔ ہدایت بمانے وہ ہدایت نہیں کہ گمراہ ہے، بہکے ہوئے، شاید اب حفاظت کا راستہ، میرے بچاؤ کا راستہ میرے لیے پیدا کر دے۔ شاید جو مشکلیں، جو دشواریاں، جو پریشانیاں پہلے پیش آئی ہیں، وہ دشواریاں، مشکلات پیش نہ آئے۔ یہ درس آپ کا تمام ہو گیا، اب یہ چقیدہ ہے، چقیدے کا آپ لوگ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، یا میں دوہرا دیتا ہوں جلدی جلدی۔ چقیدے میں پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم از اوصاف و مقامہائے والائی برخوردار، قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بلند و برتر اوصاف و کمالات ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کلیم ہے، کریم ہے، محسن ہے، امین ہے، قرب خدا کا مقام ان کو حاصل تھا، ہدایت الہی انہیں نصیب تھی۔ یہ وہ مقام و اوصاف ہیں جس کو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے۔ یہ کیا شگفت انگیز ترین حوادث زندگی حضرت موسیٰ آغاز حیات اوست،
کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے جو حیرت انگیز تعجب آور واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حادثہ جو سب سے زیادہ تعجب خیز ہے وہ ہے ان کی زندگی کے آغاز کا واقعہ، ان کی ولادت کا حادثہ اور واقعہ۔ در ماجرا تولد حضرت موسیٰ اراد خدا برآن بود کی وہ مورد عنایت خاص باشد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت مشیت کا یہ ارادہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے اوپر خاص توجہ اور خاص عنایت کی جائے، اور یہ مشیت کی خاص عنایت اور خاص توجہ ہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کے دربار میں پہنچا کر بھی ان کی حفاظت کی۔ اگر خدا کی خاص عنایت اور توجہ نہ ہوتی تو دوسرے لوگ جس بچے کو قتل کی خاطر دوسرے نہ جانے کتنے بچے قتل کر دیے گئے، وہ اپنے گھر سے نکل کر کے خود قاتل کے گھر تک آتے اور محفوظ ہو جاتے، ممکن نہیں تھا۔ یہ خدا کی خاص توجہ اور عنایت کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ نمبر 4، یکی از حوادث مهم زندگی حضرت موسیٰ کشته شدنی یکی از فرعونیان به دست او بود۔ اس کے بعد دوسرا اہم حادثہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا وہ یہ کہ ایک فرعونی اور قبطی شخص کا قتل، جس کا ماجرا ابھی آپ نے پڑھا۔ نمبر 5، هدف دفاع از مظلوم بوده نه قتل ظالم، زیرا موسیٰ از ابزار ضرب استفاده کرد نه ابزار قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونی اور قبطی کو مارا تھا، ٹھیک، اور مر گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اور ہدف مظلوم کا دفاع کرنا تھا، مظلوم کا بچاؤ کرنا تھا، نہ کہ قتل کرنا چاہتے تھے اس قبطی اور فرعونی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے ضرب کا وسیلہ استعمال کیا، مارنے کا وسیلہ، ہاتھ سے مارا جاتا ہے، تنہا دست کا استعمال ضرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ ابزار قتل۔ ہاتھ ابزار قتل نہیں ہے، قتل کے ابزار ہے۔ جب انسان کسی کو قتل کا ارادہ کرتا ہے تو چاقو ہے، چھری ہے، شمشیر ہے، تلوار ہے، بندوق ہے، بم ہے، یہ اس طریقے کے قتل کے ابزار کا استعمال کرتا ہے۔ اور جب صرف ضرب لگانا مقصود ہوتا ہے تو انسان جو ہے تماچا مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، گھوسا مارتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسی کا استعمال کیا تھا، قتل کا ابزار استعمال نہیں کیا تھا بلکہ ضرب کا ابزار استعمال کیا تھا۔ پس از ماجرا فوق فرعون تصمیم به قتل موسیٰ گرفت و او نیز به راهنمایی مومن الفین به سوی مدین که خارج از قلمرو فرعون بود مہاجرت نمود۔ ہاں، اس واقعے کے بعد جب قبطی شخص کا قتل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مومنہ آل فرعون نے رہنمائی کی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، مدین کی طرف چلے جائیں۔ چنانچہ آپ اس کی رہنمائی کی بنا پر فرعون کی سرزمین سے نکل کر مدائن کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند درخواست نمود کہ او را از شر مرحوم ستمگار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارہ مجھے اس ظالم اور ستمگر لوگوں کے ظلم و ستم سے، ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لیے تھی کہ اس قبطی شخص کا قتل غیر عمدی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے جرم شمار نہیں کرتے تھے۔ چلیے، یہ مکمل ہو گیا آپ لوگوں کا درس۔ اب قدمان شازدہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے میں آئے گا، آئندہ انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے گا۔